الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا ابن عبد اللہ العربی الحاشمی الذی عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم اپنے دل و دماغ کے ساتھ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اگر کسی کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے رب آپ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے قلب و ذہن کو شرک کی گندگی سے پاک کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ تمام تر خوبیاں آپ ہی کے لیے ڈیوں۔ عظیم الشان صفات کے حامل آپ، ہر سمت ہر جگہ بذات خود موجود آپ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، غلطیوں اور گناہوں پر بار بار معاف فرمانے والے آپ، دعاؤں کو رسپانس دینے والے آپ، مخلوق کے چھپے اور کھلے ہر حال سے آپ واقف۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان کی اونچائیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک کی کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں۔ کوئی آپ کو مجبور نہ کر سکے، کوئی آپ پر دباؤ نہ ڈال سکے، کوئی آپ کو تھکا نہ سکے، کوئی آپ کے گرفت اور پکڑ سے بچ کر بھاگ نہ سکے۔ تمام مخلوق آپ کے سامنے بے بس اور عاجز، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، ہر کوئی آپ ہی کا محتاج اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے، اور آپ ہر ایک کی ضرورت کو مسلسل پورا کرنے والے۔ میرے رب، یہ آپ ہی کی شان ہے کہ آپ کا ہر فعل انوکھا اور یونیک ہوا کرتا ہے، کسی بھی کام کو ایک ہی بار میں مکمل کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نقشے، بغیر کسی مدد اور بغیر کسی بلو پرنٹ کے ٹوٹلی نئے انداز اور نئے سرے سے ہر ایک چیز کو بنانے والے، ڈیزائن دینے والے آپ، کسی کے مشورے کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی بھی آپ کو بالکل ضرورت نہیں۔ رب کریم، آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں سزا دیں، آپ چاہیں تو ہمیں بخش دیں، ہمیں ہر حال میں آپ کی رضا چاہیے۔ آپ جس کے ولی اور پروٹیکٹر ہو گئے، گویا وہ تمام تر مصیبتوں سے بچ گیا۔ آپ کے سوا کوئی ولی نہیں اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی کسی کی مدد بھی کر سکے۔ آپ کی ذات وحدہ لا شریک، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں، آپ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ ہی آپ کسی کی اولاد۔ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، کوئی آپ کو چیٹ نہ کر سکے، کوئی آپ سے ہیرا پھیری نہ کر سکے، کوئی آپ سے کچھ چھپا نہ سکے، کوئی آپ کی بادشاہت سے بھاگ نہ سکے، جہاں بھی جائے آپ ہی کی بادشاہت میں اپنے آپ کو پائے۔ ان ساری چیزوں کے اعتراف کے ساتھ میں گواہی دوں کہ میرا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، اور دوسری لازمی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے رب نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے نوازا، اور آپ پر نبوت کے سلسلے کا اختتام فرما کر اپنا آخری کلام ہدایت نازل فرمایا، جو آج تک بغیر کسی تبدیلی کے انچینجڈ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مستند اور موسٹ آتھینٹک تعارف ہمیں اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے ہی مل سکتا ہے، اور نبی کریم کا جو تعارف اللہ کی کتاب میں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، ہمیں یہ تعارف وہ رب دے رہا ہے جس نے انہیں نبی بنایا، جو ان کی پیدائش سے پہلے سے انہیں جانتا ہے، جو ان کے ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے۔ آئیے اس رب نے اپنے آخری نبی کا جو تذکرہ اپنی آخری کتاب میں کیا، اس سے سبق لے کر اپنی شخصیت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے قرآن کریم کی 68 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ القلم کی ابتدائی آیتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
اللہ کی بے شمار صفات میں سے اس کی 2 صفات کے اعتراف کے ساتھ کہ وہ بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا۔ نون، دھیان دے انسان قلم پر اور جو کچھ بھی وہ قلم کے ذریعے لکھتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کی نعمت اور کرم سے مجنون نہیں ہیں، یقیناً آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق و کردار کے عظیم معیار پر فائز ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی کسی بھی صورت کی ابتدا کرتے ہیں تو سوائے ایک صورت کے ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، جس کی اہمیت شاید ہمارے یہاں اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ رب جس کی صفات لامحدود ہے، جن صفات کو بیان کرنے میں دنیا بھر کی چیزیں اور ریسورسز بھی ناکافی ہیں، اپنی ان لامحدود ان گنت صفات میں اس نے سب سے زیادہ اپنی 2 صفات کا تذکرہ کیا ہر صورت کی ابتدائی آیت میں کہ وہ بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جو اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی جو رحم اور مہربانی سے دور ہو۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنے کرپالو اور دیالو رب کو رب ماننے کا اقرار کرنے والے، رحمت للعالمین کو اپنا رہنما ماننے والے ہم جیسے لوگوں سے نرمی اور مہربانی کس نے چھین لی؟ کس نے کاغذ اور قلم کو چھین کر ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیے؟ حالانکہ ہم اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں سے، صدیوں کی دشمنی اپنے دلوں میں پالنے والے لوگوں کے ہاتھوں سے ہتھیار کو چھین کر انہیں قلم کی دولت سے نوازا، اور دنیا نے دیکھا کہ محض چند سالوں میں ہی انتہائی جنگجو اور ان پڑھ قوم کس طرح دنیا کی ہر فیلڈ میں امام بن گئی۔ آج اسی کتاب کی طرف واپس آنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شروع میں سورہ قلم کی چند آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات میں سے ایک حرف نون کو استعمال کیا۔ ان حروف کے معنی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ معاف کرے ان حروف مقطعات کا استعمال دکانوں مکان کی خیر و برکت اور تعویذ وغیرہ میں ہم لوگ کرنے لگ گئے، حالانکہ اس کے معنی کے تعلق سے کوئی جانتا نہیں۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا، ان میں زیادہ تر اس کے بعد کتاب کا تذکرہ کیا، جو یہ سبق ہمیں دیتے ہیں کہ یہ قرآن بھی انہی حروف سے مل کر بنا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو یہ سارے حروف اور الفابیٹس اس کے پاس موجود ہیں، وہ ان حروف کو استعمال کر لے اور سارے ریسورسز لگا لے، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہے بلا لے، اور اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر لا لے۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے جن و انسان مل کر بھی اس جیسا کلام لا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر انہی حروف مقطعات کی شکل میں پورا قرآن نازل کر دیا جاتا تو کیا ہم اس کو سمجھ سکتے تھے؟ یہ تو ہمارے رب کا کرم ہوا ہم پر کہ اس نے آیات بینات، صاف اور کھلے بیانوں والی آیتوں کی شکل میں نازل فرمایا، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کی آیتوں کو ہم نے تمہارے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آسان بھی کر دیا ہے۔ حرف نون کو پیش کرنے کے بعد انسان کا دھیان دلایا قلم پر۔ اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے اس کا مشاہدہ کیا اس دنیا نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، کہ ایک قوم جو علم و قلم سے کوسوں دور تھی، جو خاندانی رنجشوں میں صدیوں سے ملوث تھی، جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، وہ اسی قلم کے ذریعے دنیا میں ترقی کرتی چلی گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کا تذکرہ کیا، اور تاریخ کے مطابق جن آیتوں سے وحی کی ابتدا ہوئی اس میں بھی یہی فرمایا کہ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم کے زیور سے نوازا۔ گویا علم قلم سے جڑا ہوا ہے، علم کی ترقی میں قلم کا ایک اہم رول ہے۔ یہ ہمارے رب کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ اس طرح کی کہ ہم قلم کو ہاتھوں میں پکڑ سکتے ہیں۔ یاد رہے قلم یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے انسان اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنی کھوج کو آن پیپر لاتا ہے۔ آج الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، آج انسانوں کا تعلق قلم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن موبائل کے کی پیڈ اور کمپیوٹر کے کی بورڈ کو
اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے آپریٹ کر کے آج انسان علم میں ترقی کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لکھنے کی عادت ڈالے، ہم اپنے جذبات کو قلم بند کرنے کی عادت بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں ہم بہت ہلکا پن محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائیکریٹسٹ بھی ڈپریشن کے شکار انسان کو اپنے من کی باتوں کا لکھنے کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھے، ہتھیار سے کچھ لوگوں کو جیتا جا سکتا ہے اور ایک محدود وقت تک ہی ان کا اثر ہوتا ہے، لیکن قلم سے ہزاروں لوگوں کو جیتا جا سکتا ہے اور اس کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی۔ اور پھر اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگ چاہے آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، جو بھی لکھیں، جو بھی چھاپے، اس پر دل چھوٹا مت کریں، بلکہ یاد رکھیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ کے تعلق سے تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی، اور یہ صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آخرت میں بھی آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و انعام ہے جنت کی صورت میں۔ آج دنیا میں ایک چھوٹی سی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آپ کے تعلق سے اپشبد استعمال کرتی ہیں، لیکن اس سے بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتی ہے۔ ہم یہاں حوالہ دینا چاہیں گے دی 100 نامی کتاب کا، جس میں مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے آپ پر ایمان لائے بغیر بھی دنیائے انسانیت میں سیکولر لیول پر، انسانی خدمت کے لیول پر، روحانیت اور اسپریچول کے لیول پر، عدل و انصاف کی بنیاد اور امن و شانتی کے لیول پر ساری دنیا کے ان لوگوں کی لسٹ میں جنہوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیے، سب سے پہلے نمبر پر پروفٹ محمد کو رکھا۔ کتاب کے مصنف نے کہا، محمد واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ پروفٹ محمد کے تعلق سے مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں سارے ہی دھرم گروؤں کے پاس معجزے، کرامت اور میراکلز کے دعوے ہیں، جبکہ مذہبی دنیا میں محمد یہ ایک ایسے انسان ہیں جو کسی معجزے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ مگر مصنف نے یہ بھی لکھا کہ حیرت انگیز بات یہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے، کہ اپنی دعوت کے ذریعے انسانی زندگی کے ہر شعبے اور فیلڈ میں محمد نے اپنی زندگی میں ہی وہ اثر چھوڑا جو صدیاں گزر گئی آج تک باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اپنے نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق و کردار کے ایک اہم مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق و کردار، آپ کا ویوہار اور آپ کی پرسنالٹی دوسری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت تھی۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک ایک ہی کردار کے آپ مالک رہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو نبوت کے پہلے، نبوت کے بعد، مکی زندگی، مدنی زندگی میں بانٹ دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، نبوت کے پہلے سے لے کر نبوت کے بعد تک ایک ہی انسان، ایک ہی کردار، سراجم منیرہ، چمکتے سورج کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے۔ پروفٹ محمد نے اللہ کی کتاب اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے انسان کے اندرون کو بدلا، انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی، اور دنیا نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ محض چند سالوں میں آپ نے رب کے کلام کے ذریعے جنگجو، ان پڑھ اور انتہائی پست قوم کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنایا۔ ایسے انسان جن میں نرمی اور انکساری تھی، جن میں دوسروں کی تکلیف کا احساس و فکر تھی، جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے کاموں میں اپنے آپ کو ہمیشہ آگے آگے رکھتے تھے، جو دشمن کو بھی دوست بنانے کی صفت اپنے اندر رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نبی نے انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں سکھایا، ان کے نبی نے بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنا سکھایا، ان کے نبی نے انہیں جینے کا مقصد دیا، دنیا کے وقتی فائدے کی بجائے ہمیشہ کے فائدے کی طرف توجہ دلائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم نے سورۃ القلم کی ابتدائی چند آیتوں کو، ان آیتوں کے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھا۔
آئیے ان آیتوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ نہ تو کوئی ہمیں آج مجنوں کہتا ہے اور نہ ہی ہمارے اخلاق اتنے اونچے ہیں۔ اللہ کی بے شمار صفات میں سے اس کی دو صفات کے اعتراف کے ساتھ کہ وہ بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نون، دھیان دے انسان قلم پر، اور جو کچھ بھی وہ قلم کے ذریعے لکھتے ہیں۔ اے انسان، تو اپنے رب کی نعمتوں کو پا کر پاگل پت مت کرنا، بلکہ اپنے سامنے سنت رکھنا میرے بندے سلیمان کی، جس کی دعا تھی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھے میرے رب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھائیے کہ میں آپ کی نعمتوں کو پا کر پاگل پن نہ کرنے لگوں، بلکہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمتوں کو جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی۔ اور انسان یہ یاد رکھ، یہ تو دنیا ہے، اس سے زیادہ تو آخرت میں تیرے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دنیاوی نعمتیں تو وقتی اور ٹیمپرری ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں لازوال اور پرماننٹ ہے۔ لیکن ان لازوال اور پرماننٹ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تجھے تیرے اخلاق بڑے اونچے رکھنے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ پر غور کریں کہ اخلاق و کردار کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم دوسروں کو عزت دینا نہیں چاہ رہے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ رکھیں، لیکن ہم لوگوں کے بھروسے پر خود کھرے نہیں اتر رہے۔ ہم خود جھوٹ بول کر لوگوں کو جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ لوگوں کو جذبات کو ٹھیس پہنچا کر دلوں کو نہ دکھانے کی باتیں ہم خود کرتے ہیں۔ لوگوں کو وقت کی پابندی کا کہہ کر خود وقت کی پابندی نہیں کر رہے ہم لوگ۔ ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ صفائی کا دھیان رکھو، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن ہم خود جہاں چاہے وہاں گندگی کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ، ہم عہد کرتے ہیں آپ سے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق کو، کردار کو آپ کی کتاب کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں گے، تاکہ ہماری وجہ سے آپ کا دین بدنام نہ ہو۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان بنائیں گے۔ اللہ، آپ اس کام میں ہماری مدد کیجیے اور ہماری پچھلی بھول چوک کو معاف فرما کر ہم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا انک انت سمیع مستجیب الدعوات، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.